جمہوریت مکمل ہوتی ہے بلدیاتی نظام سے، جہاں عوام کے مسائل حل ہوں ان کی دہلیز پر عوامی نمائندوں کے ذریعے۔ میں ہوں رضوان جعفر اور لے کر آیا ہوں آپ کے لیے ایک نیا پروگرام میئر آن لائن۔ اس پروگرام میں ہم آئیں گے آپ کے پاس، جانیں گے آپ کے مسائل، جائیں گے شہر شہر گاؤں گاؤں عوامی نمائندوں کے پاس تاکہ ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں پشاور میں اور آج آپ کی ملاقات کرائیں گے پشاور کے سٹی ڈسٹرکٹ ناظم محمد عاصم خان سے۔ محمد عاصم خان کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے۔ ان سے جانیں گے کہ وہ شہر کی خدمت کس طرح کر رہے ہیں اور مستقبل میں ان کے کیا ارادے ہیں۔ پشاور کی سٹی گورنمنٹ کو لگ بھگ 1 سال ہونے کو ہے۔ سٹی گورنمنٹ کا سٹرکچر کچھ یوں ہے۔ منتخب ڈسٹرکٹ کونسلر کی تعداد 92 ہے، اقلیتی نشستیں 5، یوتھ کی نشستیں 5، جبکہ خواتین کی مخصوص نشستیں 36 ہیں۔ ڈسٹرکٹ اسمبلی ممبران کی ٹوٹل تعداد 138 ہے، جبکہ نیبرہڈ اور ولیج کونسل ممبران کی تعداد 346 ہے۔ بلدیاتی نظام کا تصور اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کہلاتا ہے، جس کے ذریعے شہریوں کے دیرینہ مسائل کا حل جلد ممکن ہوتا ہے، لیکن پشاور کے شہریوں کی رائے اس سے مختلف ہے۔ مجھے تو کچھ چینجنگ نظر نہیں آ رہی، میں نے بلدیاتی نمائندوں کو نہیں دیکھا ہوا۔ مجھے تو بتا دینا کون سا، آپ بھی اس ایریا میں رہنے والے ہیں، کون سا بلدیاتی نمائندہ آپ نے دیکھا ہوا ہے؟ ناظم اور کونسلروں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ جس محکمے میں کونسلر ہم عوام آتی ہیں کوئی کام کا پوچھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں صفائی نہیں ہے، جب کونسلر کی طرف چلے جائیں تو کونسلر جب محکمے کی طرف جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ورکر نہیں ہے، تو کام اسی طرح گندا پڑا ہوا ہے۔ اختیارات کی مکمل منتقلی میں تاخیر، بجٹ میں تاخیر اور پھر محکموں اور بلدیاتی نمائندوں کے درمیان جاری چپکلش، ہر معاملہ سٹی گورنمنٹ کے لیے رکاوٹ بن گیا ہے۔ اب عمل کا اور کام کا وقت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ناظمین کو اب میدان میں اتر کے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ سٹی گورنمنٹ اور بلدیات کے نمائندوں کے پاس مکمل اختیارات کا ہونا سیاسی حکومت کی بڑی کامیابی ہے، لیکن ضرورت اخلاص کی ہے۔ محمد عاصم خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ سٹی ڈسٹرکٹ ناظم ہیں پشاور کے۔ سر یہ بتائیں پشاور میں جو سٹی ڈسٹرکٹ کا جو درجہ دیا گیا ہے اس کے تحت جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی آبادی جو ہے ہو چکی ہے پشاور کی جس کے مسائل آپ کے سامنے ہیں؟ پشاور میں ہمارے جو آفیشل اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق تقریباً 43 لاکھ آبادی ہے، لیکن جو ہم ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں اور جو ان آفیشل فگرز ہیں، کیونکہ پشاور ایسا ہے کہ سارے صوبے سے یہ سارے اضلاع کا دوسرا گھر ہے، چاہے کسی کا گھر اس میں نوشہرہ میں ہے، چارسدہ میں ہے، بنو میں ہے، اس کا دوسرا گھر یہاں پر ہے، اور جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں۔ اس لحاظ سے جو اسٹیمیشن ہوتی ہے تقریباً 70 لاکھ اس کی آبادی ہے اس وقت کے حساب سے، تو 70 لاکھ آبادی کا شہر ہے، اس کے اسی حساب سے مسائل بھی ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کے لیے وسائل بھی اتنے پیدا کریں ہم کہ اس کے مسائل ہم حل کر سکیں۔ بلدیاتی نظام کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ 30 مئی کو انتخابات ہوئے اور 1 ستمبر 2015 کو آپ نے حلف لیا، اس کے بعد جو ہے یہ نظام کس طرح سے مینج ہوا ہے؟ یہاں پر آپ کے انڈر جو ہے کتنے جو ہیں وہ کونسلرز آتے ہیں، ڈپارٹمنٹس آتے ہیں؟ ہمارے حوالے یہ 24 ڈپارٹمنٹ تقریباً صوبائی ایسے ہیں جو ڈیوالو ہوئے، ضلعی حکومتوں کے حوالے کیے گئے۔ ان میں مین ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، سوشل ویلفیئر ہے، اسی طرح آن فارم واٹر مینجمنٹ اور یہ فشریز وغیرہ سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، یہ سارے مل کر 24 ڈپارٹمنٹس بنتے ہیں۔ یہ ضلعی حکومتوں کے حوالے ہوئے، ہمیں فنڈز بھی ملے، صوبائی حکومت نے آدھے فنڈز ہمیں ریلیز کر دیے ہیں، 81 کروڑ روپے تقریباً پشاور ضلع پشاور کا ڈیولپمنٹل فنڈ ہے، وہ ہمارے حوالے کیے گئے۔ تو اس میں اختیارات کا جو ایک مسئلہ ہے، کیونکہ پورے پاکستان میں بلدیاتی نظام کے حوالے سے ایک بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے اختیارات کے حوالے سے، تو آپ کو کیا اختیار جو ہے حاصل ہے؟ یہ ڈپارٹمنٹ کا سارا اختیار ضلع حکومت کے حوالے کیا گیا ہے۔ اگر ہم کمپیریزن کریں پنجاب کے ساتھ، سندھ کے ساتھ، بلوچستان کے ساتھ اور باقی صوبوں کے ساتھ، تو
تو کافی حد تک با اختیار ہے صوبائی حکومت کی ضلعی. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ پشاور میں ہم نے دیکھا جیسے ہی ہم پشاور میں داخل ہوئے تو مختلف کے پی کے جو کونسلرز ہیں اور اس کے علاوہ ناظمین بھی جو ہیں وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں اختیار دیں. اگر آپ اس سسٹم کو سمجھیں تو یہ 3 ٹیئر سسٹم ہے, ولیج کونسل اور ٹاؤن کونسل اور ڈسٹرکٹ کونسل. ولیج ناظمین کا کچھ مسئلہ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سسٹم آن ٹریک آنے میں ٹائم لگتا ہے, ان کے اکاؤنٹس نہیں کھلے تھے, ان کے جو ولیج کونسل کے سیکرٹریز ہیں وہ اپوائنٹ نہیں ہوئے تھے. پچھلے ہفتے ان کے سیکرٹریز بھی اپوائنٹ ہو گئے اور اسی ہفتے ان کے اکاؤنٹ بھی کھل جائیں گے. ٹھیک ہے, اور اصل مقصد جو ہے وہ اس نظام کا عوام کی خدمت ہے. تو عوام کی خدمت کے حوالے سے آپ کا کیا منشور ہے یہ ہم آج اصل میں آپ سے جانیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نظام کو بھی سمجھنا چاہ رہے ہیں. تو ہم اس وقت جا رہے ہیں ضلع کونسل ہال پشاور میں. بہت خوبصورت ہال ہے, کچھ بتائیں یہاں پر کنوینئر بیٹھتا ہے, ڈسٹرکٹ الیکٹڈ کے نمائندے جو ہیں الیکٹڈ ڈسٹرکٹ کے وہ بیٹھتے ہیں. بالکل, یہ ہمارا ڈسٹرکٹ کونسل ہال ہے, وہاں پر ہمارے کنوینئر بیٹھتے ہیں, ضلع نائب ناظم, اور یہاں پر سارے ممبران بیٹھتے ہیں. یہاں پر ناظم اس کرسی میں بیٹھتا ہے اور اس میں ہمارا اجلاس ہوتا ہے اس کونسل ہال میں. وہاں وہ میڈیا کی گیلری ہے, وزٹرز گیلری ہے, اور یہ آفیسرز کی کرسی, عوامی مسائل پہ بات ہوتی ہے اور اسی کے مطابق یہاں پر فیصلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں جو مختلف نمائندے ہیں یہ آپ کے سامنے مختلف مسائل بھی لے کر آتے ہوں گے, ڈیسیشنز ہوتے ہوں گے, تو یہ مہینے میں کتنی دفعہ آپ لوگ بیٹھتے ہیں؟ قانون کے مطابق دیکھیں تو سال میں 45 اجلاس کرنا لازمی ہے, اور تقریباً ابھی پچھلے دنوں ہماری پچھلے ہفتے 3 دن اجلاس رہا ہے. تو یہاں پر مسائل انشاءاللہ جتنا ہی وقت گزرے گا اس کے مطابق ہمارے کونسلر بھی میچور ہوں گے, سسٹم کو سمجھیں گے, اور ساری ہماری پاور جو ہے یہ کونسل ہی ہے یہاں پر. جب بھی ہم پی ٹی آئی کے کسی نمائندے سے بات کرتے ہیں تو ہیلتھ کی جب بات ہو رہی ہے یا ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے, یہ تو جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ بھی کر رہی ہے, لیکن جب لوکل گورنمنٹ کی بات آتی ہے, اس بلدیاتی نظام کی بات آتی ہے, تو ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ جناب میرے محلے میں کیا ہو رہا ہے. جو سیوریج کا نظام ہے, پانی کا نظام ہے, سڑک بنانے کی بات ہے, پہلے تو یہ بات کی جائے نا, تو اس کے بعد جو ہے صحت و تعلیم کی بات کی جائے. صحت تعلیم ضروری ہے, لیکن ہمیں معلوم کیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اختیارات نہیں ہیں, اور وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کے انڈر نہیں آتا کہ جو پانی کا اور سیوریج کا اور صفائی ستھرائی کا, ایون کچرے کا نظام دیکھتا ہے. اس سسٹم کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ ضلعی حکومت کے تحت ہماری BHUs, بیسک ہیلتھ یونٹ, سول ڈسپینسریز اور RHCs آتی ہیں. اس کو ٹھیک کرنا صوبائی حکومت کا کام نہیں, ان کا کام ہے بڑے ہسپتالوں کی دیکھ بھال کرنا, پالیسی بنانا, ان کا کام وہ ہے. ہمارے کام جو ہمارے ڈیوالو ڈپارٹمنٹس ہیں, ہمارا کام یہ ہے, ہم اس کو ٹھیک کریں گے. اس طرح آپ نے بات کی کہ کچرا اٹھانا, اور اس کے اوپر کام جو ہے WSSP ایک ادارہ بنے اس کے لیے, اس میں ناظم کا پورا رول ہے. انشاءاللہ ہم اس میں, لیکن ہمیں معلوم یہ ہوا ہے کہ اس میں ناظم کا کوئی رول نہیں ہے. کچرا اٹھانے تک کا, شہر کو صاف کرنے کا, گٹر لائنز کا, اس میں ناظم کا کوئی رول نہیں ہے. اس میں ناظم کا رول ہے, میں اس میں بورڈ کا ممبر ہوں. اسی طرح بھی ACS کے اوپر, ACS کے ساتھ میری جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں خاص فوکس پوائنٹ ہمارا WSSP تھا کہ اس میں ہم ناظم کا رول کس طرح سے ہونا چاہیے اور کتنا ہونا چاہیے, اس کے اوپر تھا. جس آپ نے بات کی گلی نالی کی, گلی نالی وغیرہ, یہ تو فنڈ تو ہمارے پاس آلریڈی آ چکے ہیں. اس سے ہم نے گلی نالی کا کام شروع کر دیا ہے. ہمارے جتنے بھی فنڈز ہیں 40 کروڑ روپے, 50% ہمارا جو بجٹ تھا وہ ہم نے آلریڈی اس کے لیے PC1 بھی تیار ہے, اور ان کے ٹینڈر بھی فلوٹ ہونے والے ہیں. وہ کام تو اس کے ساتھ چلتا رہے گا پیرالل, لیکن ہمارا خاص فوکس اس کے اوپر ہوگا. امپیکٹ اس سے آئے گا کہ لوگوں کو صحیح تعلیم ملے, صحیح صحت ملے. بہت سارے سوالات ہمارے پاس ہیں اور عوام کے ہی سوالات ہیں. یہ شہر کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ شہر میں اس مختصر وقت کے اندر جو ہے آپ نے کیا کچھ کیا ہے, اور عوام جو ہے وہ خاص طور پہ کیا سوالات آپ سے کر رہے ہیں. جو ابھی آپ آئے ہیں, اس کا آنے کا مقصد ہے کیا؟ اس کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس ایک سائٹ پلان آیا تھا اپروول کے لیے. تو ہمارا پروسیجر یہ ہے کہ میں ان میں سے کچھ ایٹ رینڈم جا کر خود موقع چیک کرتا ہوں, اور سرپرائزنگلی اگر اس میں ریکوائرمنٹ پوری ہو تو پھر ہم اس کو اپروو کرتے ہیں, اگر نہیں ہو تو پھر اس کے خلاف ہم ایکشن لیتے ہیں. عاصم صاحب یہ فرمائیں کہ ابھی تو ہم ٹریولنگ کر رہے ہیں, اور گاڑی میں جب ہم ٹریولنگ کر رہے ہیں پشاور میں, تو پہلا سوال ہی یہ ذہن میں آتا ہے کہ ٹریفک بہت جام ہے. سب سے پہلا سوال آپ نے اٹھایا ٹریفک کا, تو ان کے لیے بھی ہمارا یہی جواب ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ سیکیورٹی سچویشن کی وجہ سے بدقسمتی سے آرمی والوں نے بھی لکھا ہوتا ہے کہ ٹریفک کی چیکنگ ایک مجبوری ہے.
ہماری مجبوری ہے, اگر آپ کینٹ کے اندر سے جاتے ہیں تو چیکنگ تو کرنی پڑے گی آپ کو. اگر ہم نے دہشت گردوں کو فری رائٹ دی اس طرح کہ آپ آئیں اور چلتے رہیں تو یہ تو مسائل بڑھیں گے. اس سے ہمارے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے, ہم یہاں پر ایک ای ٹیگنگ کا سسٹم پشاور میں شروع کریں گے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ, اور انشاءاللہ ایک ای ٹیگنگ کا سسٹم ہم شروع کریں گے کہ جیسے آپ پشاور انٹر ہوتے ہیں تو ایک آپ کو ٹیگ لگایا جائے گا. ای ٹیگ تو گاڑی کا ای ٹیگ ہوگا نا, بندوں کا تو ای ٹیگ نہیں ہوگا, اس میں تو کوئی بھی پھر اندر آ کے کسی کو لے جا سکتا ہے. ای ٹیگ میں یہ ہوگا کہ جو ڈرائیور اور جو گاڑی کا مالک ہے اس کی تصویر اور اس کے سارا ڈیٹا اس میں آئے گا. اگر مثال کے طور پر یہ میری گاڑی ہے عاصم کی اور میں ڈرائیو کر رہا ہوں خود, تو پھر وہ ٹیب میں دیکھ کے چیک کرے گا کہ جی ہاں یہ اس کی گاڑی اس کے نام پہ اور یہ ڈرائیو کرتا, تو وہ صرف دور سے دیکھے گا کہ یہ اس کی گاڑی ہے اور ڈرائیور یہی ہے. اور اگر یہ گاڑی کوئی اور استعمال کر رہا ہے تو وہ پھر اس کو جا کے روکنا ہوگا اور اس کو چیک کرنا ہوگا کہ یہ گاڑی یا اس طرح کی کوئی آئیڈینٹیفائڈ گاڑی آئے گی اور مطلب ہے کہ اس نے ٹیگ نہیں لگایا تو ایک چیک پوائنٹ یا دوسرا چیک پوائنٹ کر کے کراس کر کے آگے پھر اس کو روکا جائے گا. پچھلے دنوں پرویز خٹک صاحب نے یہ بات کی کہ ہم جو ہے وہ پنجاب جیسا جو ہے یا پنجاب کی طرح کا میٹرو نظام جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں, یعنی ایک طرح سے وہ تعریف بھی کر گئے. تو آپ نے کچھ سوچا ہے کہ کوئی میٹرو کا سسٹم یا کوئی اسپیشل کوئی روڈز بنانا تاکہ ٹریفک میں لوگ نہ پھنسیں, اور یا ٹرین چلانا, لوکل سرکولر ٹرین, یا بہتر بسیں دینا, اس پر کچھ فوکس ہے؟ ہمارا فوکس اس کے اوپر بھی ہے, اور جس طرح آپ نے ماس ٹرانزٹ کی بات کی ساری دنیا میں یہ ہے, انشاءاللہ ہم یہ بھی بنائیں گے, لیکن ہماری پرائورٹیز میں اور چیزیں پہلے بہتر تھی. ناظرین, اس وقت ہم پشاور کے مشہور قصہ خانی بازار میں آئے, اس بازار کے حوالے سے کچھ بتائیں. یہ قصہ خانی بازار پشاور شہر کے حوالے سے میں ذرا بتا دوں آپ کو. پشاور شہر ہمارا جو شہر کا ایریا ہے یہ ہے سینٹرل ایشیا, ہمارے جو ایشیا کا علاقہ ہے ہمارا, یہ اس میں سب سے پرانا ایک لیونگ سٹی ہے. لیونگ سٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں لائف رکی نہیں ہے. اس میں جیسے یہ شہر آباد ہوئے اس کے بعد یہ آبادی ہے, اس میں تقریباً 2500 سال پرانی اس کی ہسٹری ہے. پشاور شہر کا ایک قصہ خانی بازار, آپ کو پتا ہوگا کہ جتنے بھی تاجر تھے اس روٹ سے آتے تھے یہاں پر وہ رکتے تھے, اور یہاں پر قصہ خوانی اور قصہ گوئی کا ایک سلسلہ تھا. یہ کہوہ خانہ تھے یہاں پر, اور یہ ہمارے شہر کی بڑی زبردست ہسٹری ہے, اور انشاءاللہ اس کی رونقیں ہم بحال کریں گے انشاءاللہ. قصہ خانی بازار میں جو ابھی آپ آئے ہیں, اس کا آنے کا مقصد ہے کیا؟ اس کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس ایک سائٹ پلان آیا تھا اپروول کے لیے, تو ہمارا پروسیجر یہ ہے کہ میں ان میں سے کچھ ایٹ رینڈم جا کر خود موقع چیک کرتا ہوں, اور سرپرائزنگلی اگر اس میں ریکوائرمنٹ پوری ہو تو پھر ہم اس کو اپروو کرتے ہیں, اگر نہیں ہو تو پھر اس کے خلاف ہم ایکشن لیتے ہیں. تو ابھی آپ نے یہ بلڈنگ نہیں بنی ہے, یہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ ہاں بالکل, یہ سائٹ پلان میں دیکھ رہا ہوں کہ جو انہوں نے لکھا ہوا ہے اس میں وہی ہے کہ نہیں, جو اس میں اگر نہیں لکھا ہوا تو پھر اس کو اپروو نہیں کریں گے. ابھی آپ سائٹ پلان بھی دیکھ رہے تھے, تو آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اسی مطابق ہے جس مطابق اسے اپروو کیا گیا ہے؟ نہیں, ابھی میں نے دیکھا نہیں ہے کیونکہ یہ سرپرائز وزٹ ہے, تو ڈپارٹمنٹ والوں کو ابھی میں نے بلایا, ان کو وہ آ رہے ہیں, ان کے ساتھ ہم مل کر میں اس کو چیک کروں گا. ابھی ناظم محمد عاصم خان صاحب اس وقت قصہ خانی بازار میں ایک زیر تعمیر کمرشل بلڈنگ کا معائنہ کرنے آئے ہیں کہ وہ پلان کے مطابق بنی ہے یا نہیں بنی ہے, اور جب یہ یہاں پر سرپرائز وزٹ کر رہے ہیں تو لوگ بھی ان سے مل رہے ہیں, عوام اپنے مسائل بھی بتا رہے ہیں, اور یہ ایک بہت اچھا موقع ہوتا ہے اس طرح کہ عوام سے ملاقات ہو. آپ کے سٹی ناظم آپ کے ساتھ قصہ خانی بازار میں آئے ہیں, تو کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو, آپ کرنا چاہیں, کوئی مسئلہ پشاور کا؟ سب سے بڑا مسئلہ تجاوزات کا ہے, اور اس کو یہ گورنمنٹ بھی حل نہیں کر سکتی ہے. ہر بازار میں چھابڑی ہے, ہر بازار بند ہے. ٹریفک کا بہت بڑا مسئلہ ہے, ٹریفک کو حل نہیں کر سکتی ہے. سب سے بڑا مسئلہ اب حکومت نے خود پیدا کیا ہوا ہے کہ سخانی بازار کو میں پلیٹ فارم بنا رہے ہیں, 17 فٹ کا اور پلیٹ فارم بنا رہے ہیں, جو کہ 8 فٹ ایک سائڈ 8 فٹ دوسری سائڈ پر موجود ہے. ابھی وہ کہتے ہیں 17 فٹ ایک سائڈ سے اور اٹھاتے ہیں, اس کو ون وے کرتے ہیں تاکہ پیدل لوگوں کے لیے راستہ ہو. لیکن پیدل لوگوں کے لیے راستہ بنانا آپ چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ چھبڑی کو ختم کرو. ان کا جواب دیں ذرا. انہوں نے تجاوزات کی بات کی, یہ جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں ان میں سے کسی نے بھی یہ تجاوزات کے خلاف ایکشن نہیں لیا. یہ صرف پی ٹی آئی کی حکومت تھی کہ انہوں نے یہ عوام کے حق میں یہ فیصلہ کیا کہ تجاوزات ہٹانی ہے. جس روڈ پر ہم کھڑے ہیں یہ 6 فٹ تھی, ابھی یہ 14
फुट बनी है PTI की इस पॉलिसी और तजावुजात की वजह से। जिस तरह इनको मेन रोड पे अभी भी मसला मौजूद है कि पता है कि इनको कि जिले हुकूमत और टाउन इंतजामिया ने मिलकर ये फैसला किया था कि हम शहर के अंदर, फसीले शहर के अंदर छाबड़ियों वगैरह को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनका मसला हम हल करने के लिए हमने उसके ऊपर अभी हौला हाथ रखा है कि हम उनको अल्टरनेटिव जगह देंगे, उसके खिलाफ फिर उनके खिलाफ हम भरपूर कार्रवाई करेंगे। तो जिस तरह ये बात कर रहे हैं तजावुजात की, हमारी सारी बिल्कुल सपोर्ट और हमारी पॉलिसी क्लियर है इस बारे में कि हम तजावुजात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आवाम से एक सवाल करना चाहूंगा यहाँ पे कि पेशावर शहर में आपके जब बल्दियाती इंतखाबात हुए, नई हुकूमत आई बल्दियात में, तो आपको इनसे क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, वो उसका कुछ बताएं, खास तौर पे पेशावर शहर के हवाले से, बाजार के हवाले से ना बताएं। जैसे आपका कचरे का मसला हल हो गया है, सफाई का निजाम बेहतर है, गटर लाइन का निजाम बेहतर है, पानी आपके घरों में आ रहा है, ये बताएं सर। ये कि सखानी में इन्होंने 15 फुट रोड छोड़े हैं, बाकी ये फुटपाथ बना रहे हैं। क्या रोडों को चौड़ा किया जाता है या तंग किया जाता है, ये आपसे मेरा सवाल है। तो इन्होंने रोड को तंग कर रहे हैं, तो इसके से तो हमारा इख्तिलाफ है। हम इसी सिलसिले में से मिलने आए थे बीच में। आप वन वे भी तो कर रहे हैं ना? वन वे कर रहे हैं, तो क्या 15 फुट रोड कम है? काफी ना काफी है। आप बताएं 15 फुट सिर्फ ट्रैफिक के लिए छोड़े, रनिंग ट्रैफिक के लिए, और 18 फुट का जिसे बोलते हैं फुटपाथ बढ़ा रहे हैं। इसका जवाब दे। जिस तरह की इसकी में मुशावरत जारी है, और अगर ये नहीं मानेंगे, ताजर इसको नहीं मानेंगे, तो ये कभी नहीं होगा। रनिंग ट्रैफिक 15 फुट में रहेगी, और जो फुटपाथ है वो 18 फुट का है। फुटपाथ वो खाली होगी, उसमें कोई इंक्रोचमेंट नहीं होगी, कोई ठेला नहीं लगेगा। बात ये ट्रैफिक का किधर बनेगा? ये जिस तरह की ये बात कर रहे हैं, ये कभी नहीं हो सकता। अगर इसको ताजर न माने तो ये नहीं होगा। बस ठीक है, इन्होंने कह दिया है अगर ताजिर नहीं मानेंगे तो नहीं होगा, बस ठीक है जी। थ्रेट्स का तो बड़ा इशू है पॉलिटिशियंस को पेशावर में, तो आपको भी कोई ऐसी थ्रेट्स हैं या नहीं है? मेरी मौत और मेरी सारी चीजें मुतय्यन है, वो ना 1 मिनट आगे होती है और ना पीछे होती है, तो इसी तरह मेरा भी अकीदा है इसके बारे में। UC 16 के नाज़िम यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे हाजी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नाज़िम आला को शहर में दौरा करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, मुकम्मल यकीन दहानी कराता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुका पाकिस्तान पीपल पार्टी से है और मैं वाहिद मेंबर हूँ इसके UC में। लेकिन नाज़िम आला ने जो हमारे शहर में तजावुज़ात और ये काम शुरू किए हैं, हम इसके मुकम्मल इसके ताउन भी करते हैं और हम इनके मशकूर हैं कि इसने जो तब्दीली के नाम पे जो काम शुरू किया, हम इससे बहुत ज्यादा मुत्तफिक हैं। आप डिस्ट्रिक्ट मेंबर हैं और UC 16 के, और आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, फिर भी आप जो हैं तारीफ कर रहे हैं इनकी। लेकिन मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि हम यहाँ पे मेहमान हैं, हम यहाँ पर आए हैं, तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा मसला जो पेशावर में मौजूद है, तो आप कुछ मशवरा देना चाहेंगे PTI की हुकूमत को मेट्रो के हवाले से, या मास ट्रांजिट के हवाले से, या नई ट्रांसपोर्ट के हवाले से, या नई सड़कें बनाने के हवाले से? इन लोगों ने जो मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया था हैदराबाद में, वो पेशावर के लोगों के लिए एक तोहफा है, और हम नाज़िम आला से ये तवक्को रखते हैं कि ये शहर की तरफ भी तवज्जो दें। जिस तरह इन लोगों ने ये तजावुज़ात के नाम पे जो लोगों को, ये जो 6 फुट का बाजार था, अभी ये 20-25 फुट का बाजार हो गया। लेकिन हम इनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो भी काम करते हैं हमारे ताजर बिरादरी को एतमाद में लें, उसके बाद ये काम शुरू करें। हाँ, और ट्रांसपोर्ट का कोई मसला नहीं है आपके नजदीक? जी सवाल करें ना, मास ट्रांजिट सिस्टम क्यों नहीं शुरू किया जा रहा, जो कि इन्होंने रोड भी बनाई थी, फिर रेलवे के साथ इनका कोई प्रॉब्लम आया सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, उसमें इनसे पूछे वो क्यों नहीं सिस्टम शुरू हुआ? जी जरूर। ये तो सूबाई हुकूमत का मसला है, और वो एक उन्होंने रेलवे ट्रैक के साथ बस का सिस्टम शुरू कर रहे थे, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट उसमें कोऑपरेशन नहीं कर रही। इसमें सुबह जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया कि चमकनी से लेकर कारखानों तक एक बस उस पर मास ट्रांजिट पर काम हो रहा है, और वो भी वर्ल्ड बैंक के ताउन से इंशाल्लाह जिले हुकूमत और सूबाई हुकूमत मिलकर वो प्रोजेक्ट पूरा करेगी इंशाल्लाह। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आवाम के दरमियान ही मैं ये सवाल करूं, और प्रोग्राम के स्टार्ट से मैं करना चाह रहा था कि इख्तियारात के हवाले से अगर बात की जाए, तो PTI की हुकूमत ये समझ रही थी कि शायद वो KPK में हर जगह पर जो है उसके नाज़िम आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। NP से भी लोग आ गए हैं, JUI से भी आ गए हैं, जमात इस्लामी से भी आ गए हैं, पीपल्स पार्टी से भी कुछ लोग आए हैं। तो इख्तियारात जो मुकम्मल देने चाहिए, और जमहूरियत उसी को मुकम्मल होती है जब ग्रास रूट लेवल तक जो है वो तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं। तो वो इख्तियारात जो पूरे पाकिस्तान में मसला है, वो यहाँ पर भी मसला है, और इख्तियारात जो है वो निचली सतह तक नहीं जा रहे हैं। जिस तरह आपने जिक्र किया कि सूबाई हुकूमत की ये वो थी सोच थी कि हम सारे अजला जीतेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि उसकी इस तरह की कोई बात है। और जितना उन्होंने वोट पहले लिया था,
जितनी सीटें उनकी पहले आई थी उतनी जिले हुकूमतों में भी उनकी सीटें आई हैं। तकरीबन 14 सीटें 25 अजला में से 23 अजला में से हम 14 सीटें हमारी कोalition गवर्नमेंट की बनी हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर हम कंपैरिजन करें इख्तियारात का तो पंजाब और बलूचिस्तान और सिंध के मुकाबले में के भी में इख्तियारात ज्यादा हैं। इख्तियारात ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी जो दूसरी पार्टी के जो लोग हैं, खासतौर पर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जो लोग जीते हैं, वो सवाल उठा रहे हैं इख्तियारात के हवाले से। देखिए, इस ना इन्होंने कोई प्रोटेस्ट किया है ना कोई कोर्ट गए, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके जहन में अगर कोई इस तरह की बात है तो उनकी तरफ से नजर नहीं आ रहा ऐसा कुछ। जो आपके पास इख्तियारात अब आ गए हैं, आप ये समझते हैं कि ये काफी हैं और इस इख्तियारात के साथ आप जो है बहुत अच्छी खिदमत करेंगे अवाम की, खासतौर पर पेशावर में? इख्तियारात तो सभी की ख्वाहिश होती है कि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा हो, तो काफी तो मैं इसको नहीं कहूँगा। और भी इख्तियारात अगर हमें मिले तो हम ज्यादा बेहतर खिदमत कर सकेंगे। ठीक है, आप खुद गोगे PTI के आप एक रहनुमा हैं, लेकिन अपनी ही सूबाई हुकूमत से हमारे प्रोग्राम के जरिए कोई मुतालबा करना चाहेंगे? सूबाई हुकूमत से मेरा ये मुतालबा है कि ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है और पेशावर में क्योंकि सारे अजला से ये हर किसी का दूसरा कर रहा है, तो अगर इसके ऊपर कोई स्पेशल पैकेज हमें दें तो उनकी मेहरबानी होगी। स्पेशल पैकेज जो है हमने मुशर्रफ साहब के दौर में देखा था कि विफाक की तरफ से भी स्पेशल पैकेज जो है मुख्तलिफ शहरों को मिले थे। तो आप चाहेंगे कि पेशावर की तरक्की के लिए यहाँ पर कोई स्पेशल पैकेज जो है विफाक भी दे? बिल्कुल, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी ये ख्वाहिश होगी जिस तरह के हम दोनों मुख्तलिफ पार्टियों से बैठे यहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन हमारी सोच और हमारा विजन एक ही है। हमारा ख्वाहिश ये है कि हम पेशावर की खिदमत करें, सारे अपनी पार्टियों के इख्तिलाफात बुला कर। पेशावर के मशहूर चपली कबाब खाने हम नाजिम साहब के साथ आए हैं। तो थ्रेट्स का तो बड़ा इशू है पॉलिटिशियंस को पेशावर में, तो आपको भी कोई ऐसी थ्रेट्स हैं या नहीं हैं? क्योंकि आप जिस तरह इजीली मूव कर रहे हैं, इससे अंदाजा हो रहा है कि आपको इसकी फिक्र नहीं है इस बात की। कोई भी मुसलमान हो, मेरे ख्याल में उसका ये पक्का यकीन होता है कि मेरी मौत और मेरी सारी चीज़ें मुतय्यन हैं, वो ना एक मिनट आगे होती है और ना पीछे होती है। तो इसी तरह मेरा भी यकीन है इसके बारे में। आप क्या समझते हैं कि जो पुलिस स्टेशन जो हैं पेशावर में, ये लोकल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं? नहीं, और या इन्हें आना चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर जो है वो डिवॉल्व नहीं है, जिस तरह सूबाई हुकूमत की पॉलिसी है कि पुलिस उन्होंने एक इंडिपेंडेंट इनको रखा हुआ है। बिल्कुल मेरी ख्वाहिश ये है कि उसका एक एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म हो, जिस तरह के पहले हुकूमतों में होता था। इसी तरह हमारी सूबाई हुकूमत भी सेफ्टी कमीशन बना रही है कि जिसको अकाउंटेबल हो पुलिस, अगर पुलिस के खिलाफ कोई कंप्लेंट रजिस्टर हो वो सेफ्टी कमीशन में जाए। तो इसी तरह हमारी ख्वाहिश भी यही है और सूबाई हुकूमत ये करने भी जा रही है इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि जब आप इस तरह पब्लिक मकामात पे जाते हैं, जैसे आज हम यहाँ पर आए हैं, तो ज्यादातर किन सवालात का सामना करना पड़ता है? तो लोग बाज़ औक़ात अक्सर प्रॉब्लम्स हमारी बेरोजगारी की है कि जॉब्स का मुतालबा करते हैं, जो कि आपको पता होगा कि PTI की एक मेरिट की पॉलिसी है। मैं तो उनको यही जवाब देता हूँ कि आप अप्लाई करें और मेरिट में आप आएंगे तो आपको नौकरी मिलेगी। इसी तरह शहर में सफाई के बाज़ औक़ात मसाइल हैं, बाकी हेल्थ और एजुकेशन और गली नाली के मसाइल हैं, और वो मैं उनको कहता हूँ कि अभी इंशाल्लाह आपके मसाइल लोकल गवर्नमेंट हल करेगी और अभी आप देखेंगे कि मसाइल आपके हल होंगे। ठीक है, हमारे साथ कुछ दोस्त यहाँ मौजूद हैं, आप कोई सवाल करना चाहेंगे? नाज़िम साहब से मेरा सवाल ये है कि WSSP वाले जो है वो पेशावर में काम नहीं कर रहे। जगह जगह पर जो है मेरे यूनियन काउंसिल में मैनहोल बने हुए हैं। 3 महीने हो गए, हमने काफ़ी कंप्लेंटें की है उधर मैनहोल के, लेकिन अभी तक हमारा मसला हल नहीं हुआ। गुज़श्ता दिन मैं खुद उसमें गिरा हूँ मैनहोल में, तो अभी मैंने FIR लॉन्च किए हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा नाज़िम साहब से कि हमारे इलाके के जो मैनहोल के मसले वो फौरी तौर पर हल करें। हम तो कोशिश करते हैं पूरी, अगर बदकिस्मती से किसी ऐसी जगह में मैनहोल रह गया और इसमें इनको हाथ जख्मी हो गया तो इन्होंने वो कंप्लेंट सुनी भी है, वो मैनहोल बंद भी कर दिया है। कहते हैं कि हमारे जुरिसडिक्शन में नहीं आता वो था और वो भी हमने बंद किए हैं। तो इंशाल्लाह हम बैठ के मसला हल करेंगे क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि इनके बीच में और उनके बीच में गलतफहमी है कोई। नाजरीन, हम नाजिम के साथ पेशावर के मशहूर चपली कबाब खा रहे हैं। आपको भी पसंद है बहुत? ये जलील कबाबी के मशहूर कबाब हैं, ये दूर दूर से लोग आते हैं ये खाने के लिए। हम भी बहुत दूर से आए खाने के लिए। मेरा ताल्लुक समकनी से, और वहाँ पे जो है ना बिल्कुल ग्राउंड का बहुत मसला है जी। क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, फुटबॉल ग्राउंड ऐसे जो है ना खेलने का कोई ऐसी जगह नहीं है। तो इमरान खान की हुकूमत है और यहाँ पर खेल के मैदान नहीं है, ये तो भाई समझ में नहीं आ रही बात मुझे।
یہ کمپلین سیل کی طرف ہم آئے ہیں. سر یہ کیوں بنایا ہے کمپلین سیل, کیا وجہ ہے اس کی؟ کمپلینٹ سیل تو یہ ضلع حکومت کے جو ایکٹ ہے 2013 اس میں ہے کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جتنی ہیں وہ ساری کمپلینٹ سیل ایک بنائیں گی. تو ہم نے یہ عوام کی فیسیلیٹیشن کے لیے اور مسائل حل کرنے کے لیے یہ کمپلینٹس ریڈریسل سینٹر بنائے, یہاں پر کمپلینٹ سیل بنائے کہ جتنے بھی ڈیفالٹ ڈپارٹمنٹ ہو, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ ہو کسی کوئی عوامی, وہ یہاں پر لے کر آئے. وہاں یہاں اندر چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کمپلین سیل کس طرح کام کر رہا ہے. اس کمپلین سیل کا عوام کو معلوم بھی ہے کیا؟ لوگوں کو اتنی اویئرنیس ہے کہ وہ کمپلین کریں؟ اور آپ نے جو اس کے نمبر سے, ٹیلی فون نمبر کے ذریعے کمپلین سیل ہے, تو یہ کس طرح سے عوام کو پتہ چلتا ہے کہ وہ یہاں کال کر سکے؟ کمپلینٹ سیل آپ کو جس طرح میں نے ذکر کیا کہ یہ ہم نے ایکٹ کے مطابق جو ہے اس کے مطابق بنایا ہے. جو ہمارے سوشل میڈیا ہے اس پر بھی ہم نے یہ نمبر ایڈورٹائز کیے ہوئے ہیں, اور آلریڈی جتنے بھی کمپلینٹس میرے آفس آتی ہیں تو میں ان کو یہاں بھیجتا ہوں کہ آپ ادھر آئیں اور کمپلینٹ سیل کے ذریعے اپنے مسائل حل کریں. ٹھیک ہے, آپ فرمائیں, آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ایک دن میں اندازاً کتنی کمپلینٹس آتی ہیں اور اس کو کیسے حل کرتے ہیں آپ؟ کیونکہ ناظم صاحب کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ ڈیلی یہاں آ سکیں, تو آپ ان تک کیسے پہنچاتے ہیں یا اور مختلف ضلعوں تک جو ہے کیسے اس کمپلین کو پہنچاتے ہیں؟ اور نمبر بھی ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہمارے پروگرام کے ذریعے بھی عوام کو پتہ چل سکے کہ کمپلین نمبر ہے کیا. ہمارے جو نمبر ہیں یہاں کمپلینٹ سیل کے وہ 09192103664 ہے ایک نمبر, اور ایک نمبر ہے 091922300 ہیں. یہ باقاعدہ ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی دیے ہوئے ہیں اور اخبارات میں بھی یہ آئے ہوئے ہیں. چونکہ ناظم صاحب, آپ نے جیسے فرمایا, ناظم صاحب انتہائی بزی ہوتے ہیں, اس لیے ان کی کاوشوں کی وجہ سے کمپلینٹ سیل بنائیں. اور یہاں پہ تقریباً ہمارے پاس 70 80 100 تک بھی کمپلینٹس آتے ہیں. اس میں مختلف کیٹیگریز ہوتے ہیں جو ہم ایک فون سے بھی وہ حل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کہیں بھی صفائی کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ ہمیں فون آتا ہے کہ ہمارے محلے میں صفائی نہیں ہوتے, وہ محلے کا جو ہمارا محکمہ ہے WCSP, ہم اس کو فون کرتے ہیں, اس کے زون کو فون کرتے ہیں, وہ وہیں پر فوراً وہ حل کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو لانگ ٹرم جو ہمارے جو اور جو مسائل آتے ہیں, یہ کمپلینٹس آتے ہیں, اس میں ہم محکمے کو باقاعدہ یہاں سے لیٹر جاتا ہے, اس کا جواب فوراً ہمیں انشاءاللہ 1-2 دن میں وہ وصول ہو جاتے ہیں, اس پہ ایک فوراً کارروائی ہوتی ہے. ناظم صاحب کے آفس سے ہم آئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ چاند بی بی یہاں موجود ہیں. مریم زئی یہ اس علاقہ ہے, وہاں سے آپ تشریف لائی ہیں, تو آپ کا مسئلہ کیا ہے بتائیں؟ ما مسئلہ دا دا چې یو جنریټر یو ډیګا دی راته د خپل پن نه منظور شي. ان کے گاؤں میں, ان کے علاقے میں جو کہ پشاور کے اندر ہی آتا ہے, اور وہاں پر پانی کا مسئلہ ہے اور ایک کنویں پہ بہت زیادہ رش ہے, تو یہ ڈیمانڈ لے کر آئی ہیں اپنے علاقے کی طرف سے, کیونکہ یہ کونسلر الیکٹ ہوئی ہیں, انہیں اپنے اختیارات کا بھی ابھی یہ اندازہ نہیں ہے کہ کیا اختیارات ہیں. ناظم صاحب آپ ان کا مسئلہ سمجھ گئے, تھوڑا سا بتائیں کیا کہہ رہی ہیں؟ ولیج کونسل مریم زئی سے ان کا تعلق ہے, یہ پشاور کے مضافاتی علاقہ ہے, وہاں سے یہ ویمن کونسلر الیکٹ ہوئی ہیں. ولیج کونسل کو آپ کو پتہ ہے کہ صوبائی حکومت نے اپنا فنڈ بھی دیا ہے, اوسطاً 50 لاکھ روپے ہر ولیج کونسل کا فنڈ ہے. وہاں پر تقریباً 98 کی آبادی کے حوالے سے 2 سے 2.5 ہزار کے برابر آبادی کا ایک ولیج کونسل بنتا ہے, جس کی تقریباً آج کل کے حساب سے 30 سے 35 ہزار آبادی کا ایک ولیج کونسل ہے. ان کو تقریباً اوسطاً 50 لاکھ روپے ملے ہیں. یہ ایک سال کے پیسے 50 لاکھ روپے, یہ اس جون تک ان کو 50 لاکھ روپے اس جون تک ان کو یوٹیلائز کرنا ہے. یہ ان کا اپنا فنڈ بھی ہے, لیکن یہ آئی ہیں کہ ڈسٹرکٹ ناظم کے پاس کہ میرے آپ ڈسکریشنری فنڈ سے میرے اس ایک جو پریشر پمپ ہے اس کے اوپر جنریٹر لگا کے دیں, اور یا ایک اور کنواں ہمیں کر کے دیں. تو یہ ان کی درخواست میں نے لے لی ہے, اور یہ بڑی ایکٹیو کارکن ہے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ پشاور کے مضافاتی علاقے سے یہ یہاں پر اپنا مسئلہ لے کر آئی ہیں, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بلدیاتی نظام میں خواتین کا کردار جس طرح ہے, اور یہ ان کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ. ان کا مسئلہ حل ہوگا, اور ان کے جو لوکل نمائندے ہیں ان کے ذریعے ہم وہاں پر ہمارے پاس فنڈ بھی ہیں, انشاءاللہ ان کا مسئلہ ہم ان کو حل کر کے دیں. آپ انہیں پشتو میں بھی بتائیں کہ تاکہ یہ خوش ہو کے یہاں سے جائیں. یہ اکثر آتی ہیں اور اکثر ان سے ہماری بات چیت ہوتی ہے. انشاءاللہ کار بدی کی گئی وقتوں کے وقت آئے گا نا, انشاءاللہ اللہ فضل سے کار بدی کی گئی انشاءاللہ. خدای پاک مهربانه شه چې د قوم د پاره نه ما کار وشي, او قوم راته وی چې د موته د اوبو ډېر تکلیف ده, خو بیا شته ده خو بجلی نه وي نه, نو دا جنریټر ځکه یم چې دا زه خیر د په خپل پانډه خدمت. جس طرح کی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں نا کہ وہ ان پر ہمیں جنریٹر لگا کر دیں, جنریٹر لگا کر دیں, تو اس آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری فنڈ کے ساتھ ایک اپنی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ آپ اس طرح سے اس کو
लगा कर इस्तेमाल करेंगे, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। अगर इस तरह की कोई सोल्यूशन हो, सोलर हो, जो भी हो, वो इनको हम करके देंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पेशावर में मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ तबकात से, मुख्तलिफ तंजीमों से आप मिलती हैं, तो आपके नज़दीक पेशावर शहर का वो कौन सा बड़ा मसला है जिसकी तरफ जो है अभी तक कोशिश नहीं की है नाजिम साहब ने? मसला ये है कि इनको इख्तियारात मिलने में बहुत देर हो गई है। तो अब 2 महीने की अगर मैं परफॉर्मेंस देखती हूँ तो वो बेहतर है, लेकिन मैं इन पर ब्लेम करने की बजाय मैं समझती हूँ कि सूबाई हुकूमत को और ऐवान में बैठे हुए लोगों को, इन्हें वो जो महकमे इनको दिए गए हैं, इनको इख्तियारात देने चाहिए। इनका जो बुनियादी मसला है वो इनको इख्तियारात का ना मिलना है। जैसा कि वो हम कहते थे ना कि इख्तियारात को निचली सतह तक लेके जाना है, अभी भी टसल चल रही है, मुख्तलिफ महकमे हैं, जैसे खास तौर पर एजुकेशन और ये चीजें। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो इनको बुनियादी तौर पर देना चाहिए था, वो जो वासप वाला जो प्रॉब्लम चल रहा है, देखें अब ये जो गली मोहल्ले के काम होते हैं ना, तो ये होता है सैनिटेशन का मसला होता है, पानी पहुँचा नहीं। सवाल किया तो ये इनका कहना ये है कि ये इदारों को खुद मुख्तार देखना चाहते हैं। अगर वो इदारा भी इनके पास आ जाएगा तो फिर जो है उसमें कुछ सियासी मुदाखलत शुरू हो जाएगी। इदारे को वाकई खुद मुख्तार होना चाहिए, जैसे LRH को और मुख्तलिफ अस्पतालों को भी ये ऑटोनोमस कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या आम आदमी की पहुंच भी वहां तक होनी चाहिए ना? अब ये जो नाजिम साहब खड़े हुए हैं या इनकी जो टीम है, ये आम आदमी और ऊपर के जो लोग हैं उनके दरमियान एक ब्रिज की हैसियत रखते हैं, तो आम आदमी इनके पास आएगा। अब हुकूमत को चाहिए कि इन्हें मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार बनाए और इनकी परफॉर्मेंस इंशाल्लाह बेहतर होगी वक्त के साथ साथ, जैसे जैसे इन्हें इख्तियार मिलेंगे। ठीक है जी, बहुत सारी बातें फरजाना जी ने की हैं, कुछ जवाब देना चाहेंगे इन्हें इनकी तमाम बातों पर? जो इनकी बातें थी पहले ही मैंने आपको सारे जवाब दिए हैं कि सूबाई हुकूमत की जो पॉलिसी है उसको एंडोर्स करते हैं हम लोग। बाज़ चीज़ों में खुद मुख्तारी होनी चाहिए, और जिस तरह ये कह रहे हैं कि महकमे दिए लेकिन इख्तियारात नहीं दिए, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं, इख्तियारात हमें उनके मिले हुए हैं। ठीक है जी, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, कैमरे लोगों ने देखे तो कुछ अवाम भी जमा हो गई है। कोई सवाल आप करना चाहें आपके दरमियान, आपके शहर के नाजिम खड़े हुए हैं, अगर पेशावर में आप समझते हैं कोई मसला है गली का, आपके मोहल्ले का, आपके इलाके का, तो आप जरा इनसे सवाल कर सकते हैं। मेरा ताल्लुक समकन्नी से, और वहाँ पे जो है ना बिल्कुल ग्राउंड का बहुत मसला है जी। क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, फुटबॉल ग्राउंड ऐसे जो है ना खेलने का कोई ऐसी जगह नहीं है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे साइड एरिया में या शहर में जो है ना ये तो इमरान खान की हुकूमत है और यहाँ पर खेल के मैदान नहीं है, ये तो भाई समझ में नहीं आ रही बात मुझे। हर टाउन में जगह मुख्तस की हुई है और उसके लिए PC1 बने हुए हैं और उसके लिए फंड मुख्तस किए हुए हैं। 4 टाउन में एक टाउन में एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद नेक्स्ट लेवल में इंशाल्लाह हर यूनियन काउंसिल में खेलों के मैदान बने। जरूरी है, खेलों के मैदान बहुत जरूरी है। जी जनाब। 2 साल हो गए जी, ये बाजार देखो, रोड सड़क नहीं, कब्रिस्तान बन गया। देखो ये रोड कमाल मिला है, खार है ना, गाँव तेनू ही है ना। इसके लिए रोड बनने के लिए तजावुजात के यहाँ पे मसला था, इसमें मेजॉरिटी के तजावुजात तो हटा लिए गए हैं। इसके लिए 4.5 करोड़ रुपए भी मुख्तस हैं। इंशाल्लाह इस हफ्ते नहीं तो नेक्स्ट वीक में रोड पे काम शुरू है, लेकिन 1-2 बिल्डिंग सिर्फ हैं कि उनका प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है इसमें, तो वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ये मसला खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत मजा आया आपके साथ नाजिम साहब, और हमारा ये मेयर ऑनलाइन के सिलसिले का पहला आज प्रोग्राम था जो हमने आपके साथ किया है, और हमने नाम तो मेयर ऑनलाइन रखा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि PK में लफ्ज नाजिम इस्तेमाल हो रहा है, तो मेयर हो या नाजिम हो बात एक ही है। और हमारी दुआ है कि आप पेशावर शहर की तरक्की के लिए, पेशावर शहर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दिन रात काम करें, और जब 4 साल बाद जाएं तो पूरा पेशावर शहर आपको बहुत अच्छे अल्फाजों में याद करे, और PTI की हुकूमत दोबारा भी उसी वक्त आ सकती है जब वो डिलीवर करे। थैंक यू वेरी मच। आज हमने आपकी मुलाकात कराई सिटी डिस्ट्रिक्ट नाजिम पेशावर से। शहर में मुख्तलिफ जगहों पे गए अवाम के मसाइल जाने। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके इलाके के मसाइल को उजागर किया जाए तो हमसे रब्ता कीजिए। अवामी नुमाइंदों से भी हम कहना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कारकर्दगी को बयान करें, अपने मुस्तकबिल के इरादों को उजागर करें, तो आप भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। रिजवान जाफर को पेशावर से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।